بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ماءه العاطون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفكر الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول الدهر إلى الآن ومن الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم وفرقانه الحميد قوله الحق بيانه أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين اللهم صل على محمد وآل محمد. آزادران سید چھوٹا آغائے شیخ محمد تقی نے آغائیون آئے ہیں اردو میں بہترین انداز میں آپ لوگوں کی خدمت میں ابا عبداللہ الحسین حکیم امت کے موضوع پر آپ سے گفتگو کی ہے. انشاءاللہ میرا موضوع ہے ہجرت اور شہادت کی اہمیت قرآن اور احادیث کے روح میں. ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے اس حیات مبارکہ اور ان کی سیرت کے حوالے سے الحمدللہ ان کے قیام کے حوالے سے آغائیوں نے گفتگو کی تھی. تو ہجرت ابا عبداللہ حسین اور شہادت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا ایک گوشہ خود امام حسین علیہ السلام کی اس حیات طیبہ کے اندر پایا جاتا ہے. اس کو لیا اور کچھ آیات اور روایات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ اس زحمت عام کرنے کی کوشش کریں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں ثم قتلوا او ماتوا،
پھر وہ شہادت کا وہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں، او ماتو یا پھر وہ خود اپنی موت مر جاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ان کے لیے ایک خاص ہدیہ اور ان کے لیے ایک خاص اجر معین فرمایا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، کہ پروردگار عالم ایسے افراد کو ایک ایسے رزق عطا فرمائے گا کہ جو بہترین رزق میں سے ہے، بہترین رزق ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ جو بہتر رزق دے سکتی ہے۔ اس آئے وافی ہدایت کے اندر جب ہم فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور علماء اور مفسرین نے بھی اس آیت کے ضمن میں کچھ نکات کو بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیت مجیدہ کی صدر آیت میں فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت کسے کہا جاتا ہے؟ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ اور وہ ہجرت جس کو پروردگار عالم نے راہ خدا کے ساتھ مقید فرمایا۔ لغت میں ہجرت کہتے ہیں کسی علاقے کو ترک کر کے کسی اور علاقے میں چلا جانا، یہ لغتاً ہجرت کی تعریف ہے۔ لیکن علماء خود اس ہجرت کا جو مصادیق معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، کس چیز کو ہجرت فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، اور وہ کون سی ہجرت ہے جو فی سبیل اللہ ہجرت نہیں کہلاتی۔ علماء نے 3 مصادیق اس کے ضمن میں بیان فرمایا، ان میں سے پہلا مصداق ہجرت کا، جہاں پہ انسان دیکھتا ہے کہ ایک علاقے میں، ایک معاشرے میں ایک ایسے باغی ہے جو احکام الہی کو برباد کر رہا ہے، احکام دین کو پائمال کر رہا ہے، حرام محمد کو حلال، حلال محمد کو حرام کر رہا ہے، ظلم و جور و استبداد سے دنیا کو برنا چاہتا ہے، اور اسلام کے جو شعار ہیں ان کو مٹانا چاہتا ہے۔ تو اب ایسے باغی کی طرف جب ایک انسان متوجہ ہو کر جب اس کے خلاف قیام کرنے کے لیے اپنے آسائشوں کو ترک کر کے اس باغی کے مقابلے میں جب چلا جاتا ہے، تو ایسے انسان کے سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہجرت فی سبیل اللہ کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، جیسا کہ قرآن نے بھی فرمایا کہ تم مشرکین کو قتل کرو، کفار کو قتل کرو جہاں پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باغی ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اسلام کے خلاف جب اپنا سر اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر یہ حکم ہوا جہاں پر تم مشرک کو پاؤ گے، کافر کو پاؤ، قتل کرو۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ باغی ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے ایک حکم کو بجا لانے کے لیے ایسے باغی کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ اب آئیں، جب ایک کافر کے مقابلے میں ایک انسان قیام کرتا ہے، جب ایک ملحد کے خلاف کوئی انسان قیام کرتا ہے، جب کوئی مشرک و منافق کے خلاف کوئی اس طرح کا اقدام کرتا ہے، تو ہجرت کہلاتا ہے، ہجرت فی سبیل اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن علماء کی درمیان یہ بحث ہے کہ آیا ایسے افراد جو کلمہ لا الہ الا اللہ کو بھی جاری کرتے ہیں، اسی قبلے کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھتے ہیں،
زبان سے شہادتین کو بھی جاری کرتے ہیں، تو آیا ایسے افراد کے خلاف قیام کرنا، ان کے خلاف اپنے علاقے کو ترک کر کے ایسے افراد کے مقابلے میں چلا جانا، جیسا کہ خود انبیاء علیہ السلام کے دور میں ہوا ہے، اور خود امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور میں بھی ہوا. یہ جنگ صفین ہے، نہروان ہے، اور جنگ جمل ہے. کون تھے؟ وہی افراد تو تھے. آیا اس کو بھی ہجرت فی سبیل اللہ کس زمین میں ہم کہہ سکتے ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال ہوا، یا امیر المؤمنین، کہ وہ افراد جنہوں نے آپ کے خلاف خروج کیا ہے، آیا ان کے مقابلے میں اس علاقے سے وہاں تک جا کے ان کے ساتھ نبرد آزما ہونا، جہاد کرنا، سفر کرنا، آیا اس کو جہاد یا ہجرت کہلاتا ہے؟ تو مولا نے کہا اس کو ہجرت کہیں گے. فرمایا پھر یہ بھی مسلمان ہیں، ان کو کن الفاظ میں ان کے تعبیر کریں، اس ہجرت کی تعبیر کریں، کن کی زمین میں لے آیا؟ آیا یہ کافر ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اپنے زبانوں سے شہادتیں کو جاری کرتے ہیں. مولا پھر کس سے تعبیر کرے ایسے لوگوں کو؟ فرمایا اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائیوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی. اللہ کس قدر عظمت دی ہے انسانیت کو اسلام نے. ایسے افراد جو ہادی برحق کے خلاف اٹھنے والے، ان افراد کو بھی وہ ہادی برحق اخواننا کہتے ہیں. یہی سمرا جب امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک بصرے سے آئے ہوئے ایک شخص نے پوچھا، اے علی ابن حسین، تیرے جد امجد علی ابن ابی طالب نے مومنین کو قتل کیا، مسلمانوں کو قتل کیا. تو امیر علی ابن حسین بیمار کربلا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے، ان کے چہرے پر آنسو ٹپک گئے. فرمایا اے شیخ البصرہ، نہ میرے جد امجد علی مرتضیٰ نے نہ کسی مومن کو قتل کیا اور نہ ہی مسلم کو، نہ کسی مسلمان کو قتل کیا ہے اور نہ کسی مومن کو قتل کیا. کیوں؟ فرمایا جنگ جمل میں آئے ہوئے افراد بھی جانتے تھے، جنگ نہروان میں آئے ہوئے خوارج بھی امیر المومنین سے واقف تھے، جنگ جمل میں، جنگ نہروان اور صفین میں آئے ہوئے منافقین کو بھی امیر المومنین کو جانتے تھے کہ پیغمبر اسلام نے ایسے افراد پر اپنے زبان مبارک سے لعنت کی تھی. فرمایا ایسے افراد زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو جاری کرتے ہیں، ایسے افراد اسلام کے ان احکام کو لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دے رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا. تو لہٰذا میرے جد امجد امیر المومنین نے اگر قتل کیا ہے تو وہ مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، اگرچہ زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ بولتے. تو فرمایا ساتھ ایک کوفے کا رہنے والا ایک شخص بھی تھا. فرمایا اے زین العابدین، پھر تیرے بابا علی، تیرے جد امجد علی مرتضیٰ نے کیوں فرمایا اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائیوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی ہے، جہاں پر تیرے جد امجد نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی ہے، تو پھر آپ ان کو کافر کیسے کہتے ہو؟ تو زبان امامت کو دیکھیں. امام نے فرمایا اما تقرأ القرآن، اے انسان، اے بندے خدا، کیا تو قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتا ہوں. تو پھر آپ نے اس آیت کو نہیں پڑھا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا کہ جن کا بھائی ہود تھا. عاد اور ہود کا قصہ معلوم ہے. عاد کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو بت پرست تھے، کافر تھے، بتوں کو تراش کے ان کی عبادت کرتے تھے. جبکہ ہود علیہ السلام جن کا نام ہی پڑا تھا ہدایت کرنے والے سے ہود، تو ایسے حضرت ہود علیہ السلام کو پروردگار عالم نے
عاد کے مقابلے میں بھیجا، تو یہاں پر فرمایا تھا قرآن کی زبان میں کہ ہم نے عاد کی طرف بھیجا کہ جن کا بائی تھا ہود، جس طرح یہاں پر ہود علیہ السلام کو عاد کا بائی قرآن نے قرار دیا ہے، اسی طرح امیر المومنین نے ان کو بائی قرار دیا۔ وہاں پر بھی کافر تھے، یہاں پر بھی کافر تھے، وہاں پر بائی کہا، یہاں پر بھی بائی کہا۔ بس قرآن نے ہمیں بتلا دیا عزیزان کہ اگر کہیں پر بغاوت ہوتی ہے تو اس کے خلاف لوگوں کو ایک درس دیا قرآن نے کہ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ان کے مقابلے میں قیام کریں۔ ان کا اجر بھی بتایا۔ قرآن مجید کی اتنی ساری آیات ہیں جن کو میں نوٹ کر کے لے آیا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے آپ کی خدمت میں تلاوت کروں۔ اس قدر ہجرت کرنے والے اور راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کی اہمیت قرآن نے بتلا دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی اور چیز میں پروردگار عالم نے بتایا۔ اب یہ باغی کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بغاوت کہاں سے اٹھتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ بغاوت باغی ایک مرتبہ خود اس معاشرے کے اندر سے وجود میں آ جاتا ہے، ایک مرتبہ باغی باہر سے معاشرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر ایک بغاوت اٹھتی ہے۔ کہاں سے اٹھتی ہے بغاوت معاشرے کے اندر؟ بغاوت معاشرے کے اندر ان روایات اور آیات کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر بغاوت پیدا ہو جاتی ہے معاشرے میں۔ مسلمانوں کے اندر ایسے افراد، ایسے فرق پیدا ہو گئے، کوئی اوپر سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نماز پڑھتا ہے، کوئی ناک کے اوپر ہاتھوں کو رکھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھوں کو سیدھا کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی عمر ابو بکر کو خلیفہ مانتا ہے، کوئی علی مرتضیٰ کو خدا کا خلیفہ مانتا ہے۔ یہ کہاں سے وجود میں آیا؟ فرمایا ہے کہ نصوص کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر، اصل اسلام کے چہرے کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر یہ بغاوت شروع ہو جاتی ہے معاشرے کے۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ وہی خوارج جو زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرتے تھے، وہی خوارج آج بھی معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ زبان سے لا الہ الا اللہ شہادتیں کو جاری کرتے ہیں۔ سودیہ کیا ہے؟ وہی خوارج کا سلسلہ ہے جو آج معاشرے کے اندر معصوم افراد کو قتل کرنا، لوگوں کو ذبح کرنا، جو آغا تقی سنا رہے تھے، کہاں سے جو شروع ہوا ذبح کرنا، قتل کرنا؟ وہی ان کا سلسلہ اپنے باپ دادوں سے وہاں سے شروع ہوا، اور آج تک نہ ان کے نظروں کے سامنے نہ کسی خاتون کی عزت کا کوئی احترام ہے، نہ کسی بچے کی پر کوئی ان کے اندر رحم پایا جاتا ہے، اور نہ ہی کسی جوان کی عظمت اسے پتا ہے، کچھ بھی پتا نہیں ہے، صرف اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کر کے اللہ اکبر جاری کر کے ذبح کرتے ہیں۔ کہاں سے اسلام ہے؟ آیا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ آیا تعلیمات اسلامی یہ ہے؟ نہیں، یہ تعلیمات اسلامی نہیں ہے۔ کہ کفار جو اس وقت بھی مسلمانوں کے خلاف ایسے بغاوت کرتے تھے۔ درود بھیجیں محمد والے دوسرا عزیزان جو مصداق ہجرت کا مصداق پایا جاتا ہے معاشرے کے اندر، خارج میں جو ہجرت کا مصداق پایا جاتا ہے، سبحان اللہ، علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہجرت فی سبیل اللہ کا مصداق جہاں پر ایک انسان ایسے معاشرے کے اندر زندگی بسر کرتا ہے جہاں پر وہ دین کو صحیح طرح اپنے دینی فرائض کو انجام نہ دے سکتا، نماز کو صحیح انجام نہ دے سکتا، ہو نماز پڑھنے کے لیے کرتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، اپنے شعار اسلامی کو پر عمل کرنا چاہتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، ذبح ہو جاتا ہے۔ جہاں دین کے خاطر اپنے علاقے کو، اپنے آسائشوں کو ترک کر کے
کسی ایسے علاقے کی طرف چلا جانا جہاں پر وہ اسلامی اشعار کو، اسلامی شعار کو صحیح طرح انجام دے سکتا ہو، تو اس کو ہجرت فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ کے اندر ملتا ہے حبش سے حبشہ آئے مدینے کی طرف، اپنے اسلامی شعار کو وہ انجام نہیں دے سکتے تھے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے بھی مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف آیا۔ کیوں؟ پیغمبر اسلام سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ مکے کے اندر جس طرح کی بےخنی ہو چکی ہے، جس طرح کے وہاں کے افراد ہیں، وہ میرے اس زبان کو نہیں سمجھ سکتے، اسلام کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اسلام کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے مدینے کا انتخاب کیا تاکہ اسلامی احکام کو وہ لوگوں تک پہنچائے۔ ہجرت فی سبیل اللہ۔ تیسرا مصداق، وقت کافی حد آ چکا ہے۔ تیسرا مصداق ایسے انسان جو میں اور آپ کے ساتھ مربوط ہے۔ تیسرا مورد کیا ہے؟ تیسرا مصداق جہاں پر ایک انسان اپنے معاشرے کو ضلال و گمراہی میں دیکھتا ہے، معاشرے کے اندر برائیاں جنم لے رہی ہیں، معاشرے کے اندر احکام الہی پر عمل نہیں ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر محرمات سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں، تو ایسے عالم میں ایک انسان اپنے اوپر ایک ذمہ داری کو سمجھ کر علاقے کو ترک کر کے، آسائشوں کو ترک کر کے، اپنے وسیع مکان کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف منتقل چلا جاتا ہے جہاں سے علم حاصل کر کے واپس اپنے علاقے میں جا کے لوگوں کے لیے تبلیغ کرے۔ ایسے طالب علم جہاں اپنے آسائشوں کو ترک کر کے ایسے علاقے میں چلا جاتا ہے جہاں وہ مشکلات کو برداشت کر کے علم دین حاصل کر کے واپس جا کر تبلیغ کرنا کی ارادہ رکھتا ہو، تو ایسے طالب علم کی وہاں سے سفر کرنا، ہجرت کرنا، ہجرت فی سبیل اللہ کرنا۔ جب ہم گزشتہ علماء کی سیرتوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں، گزشتہ علماء کی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، خدا کی قسم پڑھتے پڑھتے انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کس قدر مشکلات میں انہوں نے پڑا، تفصیلاً بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک ہوا ہے کہ جو قبرستان ہیں وادی السلام کے ان قبروں کی، ان چھوٹے چھوٹے قبروں اور ان قبروں کے اندر علماء نے جا کے علم حاصل کیا۔ خربوزے کی چھلکوں کو لیا کے اسی سے انہوں نے گزارا کیا۔ وہ ہے اصل ہجرت۔ ایسے علماء کی تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ جو اپنے علاقے میں سب سے بڑے تاجر تھے، اپنی تجارت کو ترک کر کے صرف اور صرف اس علاقے کو، اس منطقے کو، ان افراد کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اپنا اس زندگی کو نجف جیسے اس ویرانے میں لے آ کر امیر المؤمنین کے اس محضر میں آ کر علم دین حاصل کیا۔ آج بھی ہمارے معاشرے کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں، ہمارے اس معاشرے کے اندر ان معاشرے کے افراد کے اس علم کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہی گزشتہ علماء جو ایک خلوص دل کے ساتھ، ایک اخلاص کے ساتھ علاقے سے نکل کر علم دین حاصل کر کے واپس جا کے تبلیغ کی تھی۔ آج میں حسینیہ کی طرف جا رہا تھا، میرا آغا صاحب اور آغا حسین اکبر کے والد صاحب تاریخ پر گفتگو کر رہے تھے، آغا تقی بھی ساتھ تھا، آغا مصطفیٰ بھی تھے، احکام الہی پر گفتگو کرتے ہیں، تو میں نے بتلا دیا کہ یہ سارا کچھ ان نجفی علماء جنہوں نے اپنے زندگیوں کو وقف کر کے دین اسلام کے لئے آئے تھے، واپس جا کے ان کے تبلیغ کا اثر ہے کہ آج بوڑھے ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ آیا انہوں نے کچھ اور کتابیں پڑھی ہیں؟ آیا انہوں نے کسی اور طریقے سے پڑھا ہے؟ ہاں، کسی اور طریقے سے پڑھا ہے، زحمتیں برداشت کر کے،
اخلاص دل کے ساتھ انہوں نے پڑھا. کل آقا شاہد اخلاص پر گفتگو کر رہے تھے. بس جس قدر انسان کے اندر اخلاص ہو اس قدر انسان کی ان افعال ان کے زبان اور ان کی زبان کے اندر تاثیر ہوتی ہے اور ان کے ہر بات جا کے لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جاتی ہے. آج عزیزان میں علاقے کو دیکھ کر آیا ہوں. ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ نہیں رہا ہے. خود میرے گاؤں کے حوالے سے مشہور ہے کہ نجف کہلاتا تھا. وہ علاقے اب وہ نجف والے علاقے نہیں رہے ہیں. نہ اسکول کے ٹیچر ان بچوں کے حوالے سے اپنے اولاد ہونے کی نسبت سے متوجہ ہیں. ان کے اندر اخلاص ہے. نہ والدین کے اندر اولاد کے اس مستقبل کو روشن کرنے کی ان کے اندر کوئی فکر ہے. نہ معاشرے کے اندر لکھے پڑھے افراد ایجوکیٹڈ افراد نہ اپنے نوجوانوں کو کسی خاص تربیت گاہ میں بھیجنے کی فکر میں ہے. سارا کچھ اخلاص ختم ہو چکا ہے. گمراہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہی گمراہی, وہی باغی. وہ باغی کسی انسان کی شکل میں نہیں آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کسی انسان کی شکل میں ہو سکتا ہے وہ کسی غلط فکر کی شکل میں ہو سکتا ہے وہ بیڑیے کی شکل میں ہو. ہر لحاظ سے خصوصاً ہمارے منطقے کو ایسے باغیوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے رکھا. مختلف NGOs نے وہاں پر رخ کیا ہوا ہے. اسکولوں کے اندر ٹیچرز کو گورنمنٹ کے طرف سے تنخواہیں دے رہے ہیں. اور ادھر سے آپ دیکھیں اگر گورنمنٹ اگر اسلام کے حق میں, مسلمانوں کے حق میں, شیعوں کے حق میں اگر اسلام کے حق میں ہے تو پھر آزادری ابا عبداللہ حسین کو کیوں منع کر سکتے؟ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر اتنے بڑے علاقے کے اندر آزادی پر پابندی لگا دی گئی. بغاوت نہیں ہے. جب کسی ممبر سے کسی عالم اپنے زبان کو حکومت کے خلاف استعمال کرتا ہے روک دیا جاتا ہے. یہ حکومت ہے, حکومت کے خلاف تم کیا ان کے مقابلہ کر سکتے ہو؟ عزیزان ہم درس کربلا سے ہم درس لے سکتے ہیں. کربلا سے ہم درس لے سکتے ہیں. وہیں ابا عبداللہ حسین جس نے کچھ بوڑھے افراد کو, کچھ جوانوں کو, کچھ خواتین کو لے کر کربلا سے مدینے سے کربلا کی طرف کیا. درس ہے میں اور آپ کے لیے کربلا ہمارے لیے درس. نہضت عاشوراء قیام ابا عبداللہ میں اور آپ کے لیے درس ہے. اگر ہم یہی خیال کرتے رہیں, کبھی کبھی میں سوچتا ہوں دماغ پھٹ جاتا ہے کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے. آخر جب کسی سے بھی پوچھتے ہیں واجن علاقے میں جانا ہے کیا کرنا ہے, اس موٹا معاشرے میں جا کر کہیں شہر میں جا کے کسی مسجد کسی مدرسے کو سنبھالوں گا, کیا کرنا ہے علاقے سے. واجن اگر ہجرت کہ جس کے تاریخ جس کا مصداق بتایا گیا ہے, اگر علاقے سے اس مشکلات کو سمجھ کر واپس علاقے میں جانے کے لیے اگر نکلے فی سبیل اللہ جہاد, یہاں آنے کے بعد بھی انہی آسائشوں کے پیچھے چلا جائے تو انسان اس کو ہجرت فی سبیل اللہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں. بس آزاد رہنا چاہیے. اب آخر میں پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ لَيَرْزُقَنَّكُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا. کہ بس ایسے افراد جن کے مصادیق میں نے بتا دیا کہ ایسے افراد معاشرے کے اندر ہوں, مہاجرین ہوں, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہترین رزق عطا کرتا ہے. ایسا رزق کوئی دوسرا انسان ایسے رزق نہیں دے سکتا. وہ رزق جو دنیا کے اندر ایک رزق ہے وہ رزق مراد نہیں ہے. آئے قرآن کی اس شہادت کے مورد پر جو ایک آیت آئی ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. پروردگار عالم نے جو ان کو جو نعمت عطا کی ہے اس سے وہ خوش ہیں. ترجمہ یہ اس سے آپ جو ہے وہ واقف ہیں, تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کب آئی روایت, یہ کب آیت آ گئی؟ جب جنگ بدر میں
پیغمبر اسلام نے اشقیاء بدر کے سامنے مخاطب ہو کے فرمایا انی وجدت ما وعد ربنی حقا، ہم سے پروردگار عالم نے جو ایک حق کا وعدہ کیا تھا ہم نے پایا. حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، آیا تمہارے پروردگار نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا آیا تم نے پایا؟ ان مردوں سے مخاطب ہے پیغمبر اسلام، مخاطب ہے. پھر اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں اے میرے اصحاب، اس خدا کی قسم جس کے قدرت میں میرا نفس ہے، ان لوگوں نے میرے کلام کو سنا، اگر ان کے اندر قدرت ہوتی تو مجھے جواب دیتے، ان کو نہیں ملا ہے وہ وعدہ. لیکن جو بدر میں شہید ہو چکے تھے پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے، جنت میں جب انہوں نے اپنے مقامات کا نظارہ کیا، روایت میں ملتا ہے جب سب پرندوں کی شکل میں جب جنت کے اندر آسمان سے لٹکائے گئے ان خندیلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، تو اب فرمایا کہا پروردگارا اب ہم سے جو ملحق نہیں ہو چکے ہیں اپنی نعمتوں کو ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیا کرے، پریشان ہو گئے. پروردگار نے فرمایا اے میرے شہیدو یاد رکھنا میں تمہارے پیغام کو پہنچا دوں گا. لہذا پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو رزق وہ پاتے ہیں جنت کے اندر، کیا فرماتے ہیں فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ پروردگار عالم نے جو اپنے فضل سے جو کچھ ہمیں جو ان کو عطا ہوا ہے اس پر وہ خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ مَا لَمْ يُلْحَقُوا بِهِمْ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کی طرف سے بشارت یہ دے رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ ہم سے جو وعدہ ہوا تھا وہ ہمیں ملا ہے، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں. پیغمبر اسلام کے ساتھ دینے یہ پیغام ہے عزیزان. اب یہی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے جہاد، ان کی شہادت اور ان کی ہجرت ہے جو اس آیے مجیدہ کا نہیں اور 100% مصداق ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. دوسری آیات کے اندر ہیں کہ والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. ایسی آیات ہے جو اپنے اموال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، اپنے نفسوں کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا ان کو اجر عظیم ملے گا. آئے کربلا کے میدان میں ابا عبداللہ حسین نے مدینے سے لے کر ایسے افراد کو چنا تھا اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو ایسا رزق عطا کیا رضان کہ جب ہم اصحاب ابا عبداللہ حسین کو دیکھتے ہیں تو ایسا رزق ملا ہے ان کو جو قیامت کو تک کوئی ایسا رزق نہیں ملا. ارے اور ہے نا جس نے ابا عبداللہ حسین کے اس راستے کو روکا تھا، ابا عبداللہ حسین کے اس زلجنے کے اس دین کو پکڑا تھا، اس کو اللہ نے ایسا رزق عطا کیا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے، ایک ایسے ان کے لیے رزق عطا کیا آنے والی نسلیں ان کے طرف کر. اس سے بڑھ کر کوئی رزق ہو سکتا ہے؟ حبیب ابن مظاہر کے پاس جب زیارت کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے سلام کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں کہ آقا ہمارے نام بھی ان زائرین کی لسٹ میں ہمارا نام ہے. ابا عبداللہ حسین جو کہ مصداق اکمل ہے ایسا رزق عطا کیا جو دنیا کے کونے کونے میں آج یا حسین یا حسین سنائے. میں نے ٹائم کافی لیا، معذرت چاہتا ہوں. ابو الفضل عباس کو پروردگار عالم نے ایسا رزق عطا کیا جسان کہ آج ہر جگہ اپنے گھروں کے چھتوں پر علم لگانے پر ہوئے ہیں، سارے علم لگائے ہوئے. عباس علمدار کے علم برآمد ہوتے ہیں، ہر جگہ وہ عباسہ کی زراعی ہوئی.
کیا ہے؟ وہی جہاد و ہجرت فی سبیل اللہ کا نتیجہ۔ حضرت عباس کے مصائب کا پڑھنے کا حکم ہوا۔ ابوالفضل عباس کون ہے عزیزان؟ ابوالفضل عباس وہ ہے جس کو ابا عبداللہ الحسین نے کربلا میں لے آیا ہے امیر المومنین کے لیے نمائندگی۔ جب ابا عبداللہ الحسین مدینے سے نکل رہے تھے فرمایا عباس قافلہ کو تیار کرو، حرم پاک کو گھوڑوں پر سوار کر کے قافلہ جب تیار کیا، کون کون تھے عزیزان؟ ابا عبداللہ حسین نے ہر ایک سے ایک نمائندہ لیا تھا۔ ابا عبداللہ حسین نے ثانیہ زہرا کو چنا جناب فاطمہ زہرا کے لیے بکری۔ جب ابا عبداللہ حسین مدینے سے نکل رہے تھے اس وقت اگر جناب فاطمہ زہرا ہوتی تو کیا حسین کے ساتھ نہ جاتے؟ ہاں بس ارے وہ فاطمہ جو آخری وقت بھی آ کر ابا عبداللہ حسین کو اپنے گود میں لیا ہے، ضرور جاتی مدینے سے، تو لہذا ابا عبداللہ حسین نے ثانیہ زہرا کو جناب فاطمہ زہرا کی نمائندگی میں لیا۔ ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو اپنے دادا نانا پیغمبر اسلام کی نیابت میں، اس لیے فرمایا تھا نا ابا عبداللہ حسین نے آخری وقت جب علی اکبر کو بھیج رہا تھا آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے یہی فرمایا پروردگارا میں اسے اس مقتل کی طرف بھیج رہا ہوں جو شکل میں سیرت میں گفتار میں تیری نبی کی طرح ہے۔ مدینے سے علی اکبر کو پیغمبر اسلام کی نیابت میں لیا۔ ہاں آؤ ایک اور جوان جس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، امیر المومنین کی نیابت اور نمائندگی میں لیا۔ آئے اس سے پہلے کا ایک زمانہ یاد دلاؤں عزیزان، جب ایک دفعہ امیر المومنین نے ابوالفضل عباس بھی بیٹھے تھے، امام حسین بھی بیٹھے تھے، امام حسن بھی بیٹھے تھے، فرمایا عباس میرے حسین پر ایک وقت آنا ہے کہ اس وقت میرے حسین کی مدد کرنا۔ خدا کی قسم تاریخ کے جوڑے ہیں، ابوالفضل عباس 3 دن تک نہیں سویا۔ ابا عبداللہ جب رات کو سوتے تھے پوری رات عباس پہرا دیتے تھے۔ جب تیسرا دن ہوا کسی نے ثانیہ زہرا کو بتلا دیا کہ عباس 3 دن سے نہیں سوئے ہیں۔ زینب آتی ہے عباس کے پاس، عباس کا نام لے کے پکارا، عباس سامنے آئے، دیکھا کہ تاریخ کے اندر حضرت عباس کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کبھی بھی عباس نے زینب کے چہرے کے طرف دیکھ کے بات نہیں کی تھی، جب بھی بات کرتے تھے زینب کے پاؤں پر ان کی نظریں ہوتی تھی۔ آج زینب فرماتی عباس ذرا میرے طرف دیکھ کے بات کرو۔ جب عباس نے زینب کی طرف آنکھیں اٹھائی دیکھا عباس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ ثانیہ زہرا نے پوچھا عباس تیری آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں؟ تو عباس نے فرمایا بہن زینب کہ میرے آنکھیں سرخ نہ ہوں، 3 دن سے نہیں سویا ہوں۔ فرمایا عباس کیوں نہیں سوئے ہیں؟ عباس نے فرمایا میری بھاجی زینب میرے مولا آقا نے فرمایا تھا، بابا نے فرمایا تھا حسین پر کوئی سخت مصیبت آنے والی ہے، تو میں نے کہا عباس کے ہوتے ہوئے آیا حسین پر بھی کوئی ایسا وقت آئے گا۔ لہٰذا ابوالفضل عباس نے پوری رات 3 دن تک نہیں سوئے۔ جب امیر المومنین نے جب بلایا عباس کیوں نہیں سوئے ہیں؟ فرمایا بابا آپ نے کل نہیں فرمایا تھا کہ حسین پر مصیبت آنے والی ہے؟ فرمایا عباس وہ وقت نہیں ہے، ایسا وقت آئے گا جس وقت میں نہیں ہوں گا، اس کربلا کی لاکھوں دق صحرا ہوگا جہاں پر میرے حسین سر آ جائیں گے۔ عزیزان
اپنے زبان میں مصائب پڑھنے کا حکم ہوا ہے. میں برادران سے معذرت چاہتا ہوں. بس خود سلسلہ شروع ہوا عزیزان. بیرمان بہادرم گوشما مروان ابن حکم جو انتے ملعونن کے ابو الفضل عباس مصائب دیتے ہوئے ایسا سیوے مدینہ زم گزرا میا ویم جنت البقیع بچردائے ویم مریم کی ہن میں پیسے رجینہ نے مرین مبھگوئے نیا مشتن دون کوری بیتا جنت البقیع کلویہ چوچو کم سے بھئی سک دیا دو عرصم سے بھئی عصیرہ کی میں پیسے رجین من المسنس کی تیسر من لیکن عباس سے زی ام البنین مسنس کے سک دیا برنم سے بھئی آخر منن سیر بیسنی چو منسننا دوست برنس کے جنت البقیع نمو اس عصا سہارات کربلائے کربھر نمو تیسر موسے بھئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ابا عبداللہ یہ جا طرف سن سلام کر بنے حسن آج دون سلام منہ تا تم سلام کہنے ابا الفضل عباس ایک تیسر موسے بھئی السلام علیکہ یا ابا الفضل عباس لعنچن گری عباس جا طرف سن سلام کر بنے شنا سنس کے سن نسن تیسر موسے بھئی عباس اما سجد آج شوانوں میں عباس شہید بنو بے نسن لیکن عباس جوان بہادر شہید بنو بے نسن زیزے من اعتبار حضور سے بلا دابے اما اس کے وقت نہیں حاصل اعتم کے عباس یقین آرون سے بلا واقعی شہید بنو بے نسن آمد وقت سنوں کہنے سناب ام البنین تیسے و عباس آمد وقت لو خیمہ گامنگ اسکول من خبر دائرم کے وہ یقین جارے یقین آرون کے عباس شہید بنو الطن امد رقم سنوں کہنے ام البنین تیسے و امد وقت لو امد وقت لو خیمہ گامنگ اردو ثانیہ حضرت سکینمو مشکل رشی میں تماجے سرک بنے دائلم کے یقین آرون سے بلا عباس واقعی شہید مروان حسین اس کی امید وقام دل سنم کھینے عباس امید وقت لسانی زہرام یرسجم چادر اپنے ودائی علم کے عباس یقینا روچی بلکم شہید مروان حسین ورنہ میں نے جرات دلوں عباس ومہ گوشہ بھی جنگ و عامہ سالر میں سنکے میں نے جرات دل مخیم اگام یہ دلینے سوئے اما توقع دی من آسیسان امید وقت ابا الفضل عباس دیمی ابا عبداللہ حسین دیسنی مولا عباس اسفٹا منستایر منی اما یازد ہوتی جو باقوید عشقیان مسلمیستون عبود جمسنس کے ابا عبداللہ حسین دیسے بے عباس دا عمر بنی جان کچھ جم جب ہو یا علمدار بادا بسنس کے بچل دوگ بابرے بے بچل غاق بابرے بے نوبر دیسے بے لمولا عمر فوج دو سبان کی فوج علمدار با سنس کے راوی دیسے بے مقتلے الفاظنگ بزن ابا عبداللہ حسین ایچی مسیار یو جاری منی مسے بے جاری نوبر دیسے نبی سے بے عباس یا تو کو گولی المرا سواجی اگر گتے علماسیوں میں شودم گسو اہل حرم اگر حرام علمان کے عباس وجہ دلن اما نبتو بسیتے نسانے ایسا حرام انوار حرام دلن نبختے علماسیوں میں شودم حرام دلن حسن آخر ابا الفضل عباس بھر بناس کے پریمی کے حضرت سکینہ موری میں مشکل نیت نجوبم ابا الفضل عباس سکینہ موری نے حق دیتی اما ابا عبداللہ حسین بجیر دموتس کے تیسے گئی عباس عجب بہانا نوکے دو گوئے داوے اما سکینہ مماشنے دیس بداوے سنس کے سکینہ تیسے گو بابا اما می چاچر بسی جا دوشو جوبا نہر پورات تو بسل میں اردوس جی آیا کباب آوے آس کباب بنی بداوے سنس کے سناب سکینہ من ابا عبداللہ حسین تیسے گئی سکینہ یادوس اما شبر کچھ کرے تمانچہ مزرزی نکلو واچاچا عباس قبلی شوانا اما ابا الفضل عباس تو سنٹ سوار ہما مشکی زنیاں اما نہر پورا دے کا روانہ من سے بے ویسا روانہ نما 4000 عشقیاء نہر پورا تم ہم پچی نوتی نہر پورا دے خبر نیس کار سے راوی تیسے بئی نہر پورا دے سل خبر یوت جوجک پہ بلوم اما ایرین خاک دیتی نہر پورا تم سل حق دیتی میں آمن حق دے دوبارہ نہر پورا دے اشکیر خاک دیتی تیسے بئی اے عباس آیا خودمہ بہادر دلنا اما مولا خود اس کو زمانے یہ دل مبیع ہے بگالی کلو بھائی
اما ممكن يصبح اما هم سيراب لمن جمع بيغمبر اسلام بجيره اما ابا عبد الله الحسين ويويو بيغمبر اسلام بجيره الحسين سل دمي مشكل سل نكن اما دش بدلتي مسيبيغن بدلتي آخر ابا الفضل عباس رواننما علم دال نتي سكينة بريموكي ابا الفضل عباس علم حرتتو بي سكينة معصوم جگڑو تو معصوم جگڑنا میرے چاچا عباس سل دوسری دام سنس کے ہر نوری نے بڑھ لگی شروعیت ہر منوان سے بے بیسا اما ہن وقتاً تیلن دی میتے علم زمین کربلا کے دوسو کس کے فریادی بلند بنی میں دوبارہ ہاتھ بناس کے سکینہ دوبارہ جمع تو اما دے وقتاً کی دی میتے کربلا زمین دوبارہ ہاتھ ہو بناس کے جناب سکینہ دیر سے وہ معصوم شبڑی کی شنی پتینا کربلا